بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہما اسٹوریز۔ ہوپ یو آل گائز آر گڈ۔ سب سے پہلے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اسٹوری کی طرف، جس کا نام ہے وفا کیسی، ایپیسوڈ نمبر 2۔ چنانچہ زاہدہ نے فوراً ہی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ وہ انٹر پاس تو تھی ہی، اس نے ایک اسکول میں نوکری کر لی تھی اور ساتھ ہی پرائیویٹ بی اے بھی کرنے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ بی اے کر لینے کی صورت میں اس کو کچھ زیادہ تنخواہ مل سکتی تھی۔ ساری زندگی ہی غربت میں گزری تھی۔ جب شادی نہیں ہوئی تھی اور ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی تو اس وقت بھی گھر میں غربت کا ہی ڈیرا تھا۔ پھر جب شادی کے بعد میاں کے گھر گئی تو وہاں بھی غربت اور تنگ دستی کا ہی منہ دیکھنا پڑا، اور اب میاں کے گھر سے واپس آنے کے بعد بھی وہی غربت اور تنگ دستی تھی۔ وہ تو اس کی عادی ہو چکی تھی۔ ایسے شب روز گزارنا گویا اس کا مقدر تھا، اور اس نے اس مقدر کو قبول بھی کر لیا تھا۔ اگر قبول نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس نے اب پڑھنے پڑھانے پر نئے سرے سے توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ درمیان میں کئی سال کا وقفہ آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ ابھی وہ جوان تھی، باہمت تھی، اس میں بہت کچھ کرنے کا حوصلہ بھی تھا اور توانائی بھی۔ ابھی تو اس کے سامنے ساری زندگی پڑی تھی۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جہاں تک دوسری شادی کا سوال تھا، اس کے مواقع بہت کم تھے۔ وہ ایک طلاق یافتہ معمولی گھرانے کی معمولی سی عورت تھی، وہ نوجوان بھی نہیں تھی۔ کچھ رشتے آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو قابل قبول ہوتا۔ یہ عام طور پر ان عمر رسیدہ مردوں کے رشتے تھے جو کسی نہ کسی جواز کے تحت دوسری یا تیسری شادی کرنے کے خواہش مند تھے اور اپنے سے آدھی عمر کی لڑکیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ زاہدہ اس قسم کے کسی بھی تازہ عذاب میں گرفتار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک ہی شادی کا تجربہ اس کے لیے خوشگوار نہیں تھا، تاہم ابھی پوری زندگی پڑی تھی اور جینے کا کوئی اور سہارا موجود نہیں تھا۔ ماں بیچاری تو بوڑھی تھی، کب تک زندہ رہ سکتی تھی؟ لے دے کر بس ایک ہی بہن تھی، تو وہ اب اپنے گھر بار کی تھی۔ چنانچہ زاہدہ دوسری شادی سے مکمل طور پر انکاری یا متنفر نہیں تھی، لیکن وہ اس معاملے میں کوئی اندھا قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ دوسری شادی محض شادی کے غرض سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس صورت میں کرنا چاہتی تھی جبکہ اس کو واقعی کوئی معقول رشتہ ملے۔ وقت گزرتا گیا اور اسے کوئی ایسا رشتہ نہیں مل سکا جو اس کے لیے قابل قبول ہوتا۔ وہ کسی عورت کی سوتن بن کر، کسی بوڑھے اور عمر رسیدہ مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اس بد نصیبی کا کیا علاج کہ وہ ایک طلاق یافتہ غریب عورت تھی اور اس کو صرف دوسری شادی کی خواہش مند عمر رسیدہ لوگ ہی مل سکتے تھے۔ اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ تو دوبارہ شروع کر ہی دیا تھا۔ ایک سال کے اندر اندر اس نے بی اے سال اول کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، اور اب وہ سال دوئم کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اسکول میں اس کی سروس جاری تھی، اگرچہ تنخواہ بہت معمولی تھی، لیکن یہ بھی بڑی بات تھی کہ نوکری تو تھی۔ آمدنی کا ایک لگا بندھا وسیلہ تو تھا، اور وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کی زندگی جیسے اب ایک نپے تلے سانچے میں ڈھل چکی تھی، اور وہ اس سانچے کی عادی بن چکی تھیں۔ دونوں میں جتنی قربت اور یگانگت اب تھی، وہ اس سے پہلے کبھی موجود نہ تھی۔ اب تو وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی زندگی کا جزو بن چکی تھیں۔ وہ ہم وقت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ طلاق کے بعد سلیم اور زاہدہ کی پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے ملاقات کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ایک بے سود اور بے مقصد ملاقات ہوتی۔ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی زندگیوں سے نکل چکے تھے، اور اب وہ ایک دوسرے کے لیے غیر تھے۔ تاہم زاہدہ کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر وہ کوئی زیادہ مفاہمانہ اور مساہلانہ رویہ اختیار کرتی اور کوئی زیادہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتی تو شاید نوبت طلاق تک نہ پہنچتی، اور معمولی تکرار اور لڑائی بھڑائی کے باوجود وہ اور سلیم ایک ساتھ رہ سکتے تھے۔ آخر سلیم اتنا برا انسان نہیں تھا۔ جو کچھ وہ کماتا تھا گھر میں ہی لا کر دیتا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی لیتا ہو، بس یہ تھا کہ غصے کا ذرا تیز تھا۔ لیکن اگر وہ خود مدھم پڑ جاتی تو شاید بات اتنی زیادہ خراب نہ ہوتی، لیکن اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سلیم نے بھی زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی، اگرچہ اس کے دوستوں اور عزیزوں کا بڑا اصرار تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس نے اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد وہ کچھ عرصے تک بالکل آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ زاہدہ سے ملاقات کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ان بے مقصد باتوں میں آ کر رکھا ہی کیا تھا؟
تاہم اس کو زاہدہ کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور وہ ایک اسکول میں نوکری کر رہی ہے۔ زاہدہ اور اس کی ماں کو بھی سلیم کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ اس نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی اور وہ اکیلا ہی رہ رہا ہے۔ پھر ایک خوفناک صحنہ رونما ہوا جس نے عائشہ اور زاہدہ کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کی زندگیوں سے ہر خوشی چھین لی۔ پہلے ہی ان کو کون سی خوشیاں حاصل تھیں اور اب تو وہ دونوں بالکل ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ دبئی میں عارفہ، اس کا شوہر اخلاق احمد اور ان دونوں کا بیٹا نبیل احمد ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے اور ایک ٹرک کو بچانے کی کوشش میں گاڑی ایک دوسرے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتی ہوئی گاڑیوں کا یہ حادثہ اکثر درجہ خوفناک اور ہلاکت انگیز تھا کہ اخلاق احمد کی گاڑی کا کوئی بھی مسافر زندہ نہ بچا۔ اخلاق احمد، عارفہ اور ان کا بیٹا نبیل احمد انہوں نے جائے حادثہ پر ہی دم توڑ دیا اور جس ٹرک سے یہ گاڑی ٹکرائی تھی اس کا ڈرائیور بھی جھٹکے سے نیچے جا گرا اور اپنے ہی ٹرک کے پہیوں میں پھنس کر ہلاک ہو گیا۔ اس حادثے کی خبر جب کراچی میں عارفہ کی ماں اور اس کی بہن کو ملی تو وہ دونوں جیسے صدمے سے پاگل ہو گئیں۔ عائشہ پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ تباہ حال زاہدہ ماں کو بھی سنبھالتی تھی اور خود کو بھی سنبھالتی تھی۔ وہ خود غم سے نڈھال تھی اور اس کا سارا وجود جیسے ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہوا جا رہا تھا، لیکن ماں کو سہارا دینے والا، اسے سنبھالنے والا، اس کو دلاسا تسلی دینے والا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ خود صدمے سے نڈھال اور بے دم ہوئی جا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس جان کر صدمے نے ان دونوں ماں بیٹیوں سے زندگی کی بچی کچی گنی چنی خوشیاں بھی چھین لیں۔ دونوں کی زندگیوں میں اب گھور اندھیروں کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ زاہدہ کے لیے تو یہ صدمہ اور بھی زیادہ سنگین نوعیت کا حامل تھا۔ ماں تو پہلے ہی بوڑھی تھی اور ایک ناقابل اعتبار سہارے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر کوئی مضبوط سہارا تھا تو وہ بہن ہی تھی، بہن اور بہنوئی۔ کچھ ہی دن پہلے عارفہ نے دبئی سے فون کر کے زاہدہ اور اپنی ماں سے کافی دیر تک باتیں کی تھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم اور اماں دونوں ہمارے پاس دبئی آ جاؤ، عارفہ نے کہا۔ سب ساتھ مل کر رہیں گے، کتنا اچھا لگے گا۔ اخلاق تو مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں، تم اور اماں اگر تیار ہو تو وہ فوراً تم لوگوں کے ویزے وغیرہ کے لیے بھاگ دوڑ شروع کریں۔ نہیں عارفہ، زاہدہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہم لوگ یہیں ٹھیک ہیں۔ خام خواہ تم لوگوں کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں بھی ہماری بس ٹھیک ٹھاک ہی گزر ہو رہی ہے۔ اماں سے تو میں نے بہت کہا تھا کہ وہ تمہارے پاس دبئی چلی جائیں، لیکن وہ یہاں سے جانے پہ قطعی راضی نہیں ہیں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ میں ان کے بغیر رہ لوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ ظاہر ہے کہ وہ تم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آئیں گی، عارفہ نے کہا۔ تم خود بھی آنے کے لیے تیار ہو اور ان کو بھی ساتھ لاؤ۔ عارفہ سے کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی تھیں اور عارفہ نے آخر میں یہی کہا تھا کہ وہ اور اماں اگر آنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ اخلاق احمد سے بات کر کے ویزا وغیرہ کے لیے کوششیں شروع کرتے۔ اور اب تو سب کچھ خاک ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ایک ہی جھٹکے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ دونوں ماں بیٹیوں نے صدمے کے اس پہاڑ کو اپنے سر پر اٹھایا اور ان کے نازک جسم اس بھاری بوجھ تلے کچل چرمرا کر رہ گئے اور جیسے ان کی جان ہی نکل گئی، لیکن انہوں نے اس صدمے کو بھی جھیل لیا۔ انسان تو ہر صدمہ ہی جھیل لیتا ہے۔ اس سہانے کے چند ماہ کے بعد ایک روز دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ دونوں ماں بیٹیاں گھر پر ہی موجود تھیں۔ وہ عام طور سے گھر پر ہی رہتی تھیں اور بہت کم کہیں آتی جاتی تھیں۔ عائشہ نے دستک کی آواز سن کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے پہ سلیم کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم خالہ، سلیم نے اپنی سابقہ ساس کو دیکھتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، عائشہ نے اس کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم؟ جی ہاں خالہ، میں، سلیم نے آہستہ سے کہا۔ میں دراصل آپ لوگوں کی تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آؤ اندر آ جاؤ، عائشہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ سلیم اس کی بیٹی، داماد اور ان کے بچے کی موت پر تعزیت کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کو دروازے سے نہیں لوٹا دینا چاہتی تھی۔ اس نے اس کو اندر بلا لیا اور چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اسی وقت زاہدہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی مہمان آیا ہے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ عائشہ اس کو بتانے کے لیے جا رہی تھیں، لیکن اسی اثنا میں وہ خود کمرے میں آ گئی۔ سلیم زاہدہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ طلاق کے بعد ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا
اور اس بات کو کئی برس گزر چکے تھے۔ آج اتنے عرصے کے بعد اچانک دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا تھا اور دونوں چند لمحوں تک تصویر بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مجھے عارفہ اور اخلاق احمد اور ان کے بیٹے کی موت کا سن کر بے حد افسوس ہوا، سلیم نے فوراً ہی اپنی آمد کا جواز بیان کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بیٹھ جاؤ سلیم، عائشہ نے نرمی سے کہا اور سلیم بیٹھ گیا۔ زاہدہ بھی بیٹھ گئی۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے، سلیم آہستہ آہستہ کہنے لگا۔ میں نے ان کو ہمیشہ پسند کیا اور ان کے انتقال کی خبر سن کر مجھ کو دلی صدمہ پہنچا۔ میں بہت دنوں سے آپ لوگوں کے پاس آنا چاہ رہا تھا کہ تعزیت کر لوں، لیکن بس میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ شاید آپ لوگ میرا یہاں آنا پسند نہ کرتی۔ نہیں، ایسی بھلا کیا بات ہے، عائشہ نے کہا۔ یہ تو موت کا گھر ہے اور موت کے گھر میں تو لوگ تعزیت کے اظہار کے لیے آتے ہی رہتے ہیں۔ تم کیسی ہو زاہدہ؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد سلیم نے زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، زاہدہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ تم کیسے ہو؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، سلیم نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ زندہ ہوں اور اپنے کیے کا بھگتان بھگت رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کمرے کی فضا میں بڑی ہی بہجل اور تکلیف دہ خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، عائشہ نے کہا اور وہاں سے اٹھنے لگیں۔ نہیں اماں، آپ رہنے دیجئے، زاہدہ نے کہا۔ چائے میں بنا لاتی ہوں، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ سلیم اور عائشہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلیم سے کیا بات کرے۔ ان لوگوں کے درمیان تو کہنے سننے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ پھر بھی اب جب کہ وہ اس کی بیٹی اور اس کے داماد پر موت کی تعزیت کے لیے آیا تھا تو کچھ نہ کچھ بات چیت تو کرنی ہی تھی۔ تم اسی دفتر میں نوکری کر رہے ہو؟ عائشہ نے کچھ دیر کے بعد اس سے پوچھا، محض کچھ بات چیت کرنے کے غرض سے۔ جی ہاں خالہ جان، اس نے جواب دیا۔ اسی دفتر میں ہی ہوں اور اب تو پروموشن بھی مل چکا ہے، تنخواہ بھی بڑھ چکی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عائشہ نے اس سے پوچھا۔ اکیلے کب تک رہو گے؟ سلیم نے نظریں جھکا لیں اور عائشہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت زاہدہ چائے بنا کر لے آئی۔ وہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی کیفیت کا شکار تھی۔ اس شخص سے اس کا کتنا قریبی رشتہ رہ چکا تھا، لیکن آج دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی اور بیگانہ تھے، جیسے کبھی ایک دوسرے کے قریب ہی نہ ہو رہے ہوں۔ ان کے درمیان کس قدر دوری پیدا ہو چکی تھی کہ اب وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ حادثہ ہوا کس طرح تھا خالہ؟ سلیم نے چائے پیتے ہوئے عائشہ سے پوچھا، اور عائشہ اس کو سانحے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگیں۔ خدا کی مرضی میں کسی کا کیا دخل، سلیم نے آہستہ سے کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ عائشہ سے بولا، آپ کی صحت کیسی رہتی ہے خالہ؟ ویسے تو ٹھیک ہی ہے، بس آنکھوں میں ذرا تکلیف رہنے لگی ہے۔ پچھلے دنوں سے سوچتی ہوں کہ ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ آنکھوں کے معاملے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، سلیم نے کہا۔ میں آنکھوں کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، کل شام کو میں دفتر سے سیدھا آ جاؤں گا اور آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گا۔ رہنے دو بیٹا، تم کیوں تکلیف کرو گے؟ عائشہ نے اس کو منع کرتے ہوئے کہا۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ نہیں خالہ، سلیم نے اصرار کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو لے کر چلوں گا، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے آنکھوں کا، آپ اکیلی ادھر ادھر کہاں بھٹکتی پھریں گی، میں آ جاؤں گا۔ چلی جائیے گا اماں، زاہدہ نے اپنی ماں سے کہا۔ اچھا ہے، کوئی ہوشیار ڈاکٹر دیکھ لے گا آپ کو۔ عائشہ خاموش ہو گئی اور سلیم کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ اگلے روز شام کو سلیم آیا اور عائشہ کو اپنے ساتھ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان دونوں کو واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس مریضوں کا بہت رش تھا اور عائشہ کی باری بہت دیر سے آئی۔ عائشہ واپس آئی تو کافی خوش اور مطمئن تھی۔ اس کی آنکھوں میں کافی دنوں سے تکلیف تھی، لیکن اس نے اب تک کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا تھا، اور بعض اوقات اسے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں آنکھوں میں کوئی زیادہ خرابی ہو جائے، لیکن اب ڈاکٹر نے اس کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص خرابی نہیں ہے، صرف نظر ذرا کمزور ہو گئی ہے، اور اسے چشمے کی ضرورت تھی جس کا نمبر ڈاکٹر نے اس کو دے دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چشمے بنانے کے انتظام بھی تھا، اور سلیم نے ڈاکٹر کا نسخہ دے کر وہیں چشمہ بننے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ فریم عائشہ نے خود چن لیا تھا۔ اب میں 3 دن کے بعد آؤں گا اور آپ کا چشمہ بھی لیتا آؤں گا، سلیم نے عائشہ سے کہا اور چلتا بنا۔ کھانا کھا کر جانا، زاہدہ نے آہستہ سے کہا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ نے فوراً ہی بیٹی کی تائید کی، کھانا کھا لو، کھانے کا وقت تو ہو ہی گیا ہے۔ ان دونوں کی معمولی سے اصرار پر سلیم کھانے کے لیے رک گیا۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھا۔
کچھ ہی دیر کے بعد زاہدہ نے کھانا نکال لیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد زاہدہ اور سلیم ایک ہی میز پہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور زاہدہ کو یہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ سلیم سے تو اب اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ان دونوں کے درمیان تو تمام رشتے ختم ہو چکے تھے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے غیر سے بھی بڑھ کر تھے۔ پھر یہ ہم نشیبی کیسی؟ کھانے کے دوران سلیم ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے آج زاہدہ سے بھی کافی دیر تک باتیں کی اور اس سے اس کے اسکول وغیرہ کے بارے میں پوچھتا رہا۔ چند روز کے بعد وہ اپنی سابقہ ساتھ کا چشمہ لے کر آیا اور عائشہ نے وہ چشمہ لگا کر دیکھا۔ اس کی نظر فوراً ہی روشن ہو گئی اور اسے ایک دم صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور سلیم کو دعائیں دینے لگی۔ اس دن بھی سلیم کافی دیر تک رکا اور دونوں ماں بیٹیوں نے اصرار کر کے اسے کھانے پر روک لیا۔ اس کے بعد سے سلیم کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا اور ان دونوں ماں بیٹیوں نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ یہ ایک طرح سے تجدید تعلقات کا سلسلہ تھا جو خاصے یقینی اور مستحکم انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس روز جب سلیم وہاں آیا تو عائشہ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ وہ اور زاہدہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں سوچتا ہوں زاہدہ، کاش میں نے اس روز وہ بھیانک غلطی نہ کی ہوتی تو اس طرح ہم دونوں کی زندگیاں یوں برباد نہ ہوتیں۔ نہ تم اپنی جگہ پر خوش اور مطمئن ہو اور نہ میں اپنی جگہ پر خوش اور مطمئن ہوں۔ سلیم علیحدگی کے بعد پہلی بار اسے اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا اور زاہدہ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ تم نے تو بس ایک دم ہی تیر چلا دیا، زاہدہ نے نمناک آواز میں کہا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد ہر راستہ بند ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں زاہدہ، سلیم نے آہستہ سے کہا، اور اب میرے پاس پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا۔ تو کیا تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہے؟ زاہدہ نے پوچھا۔ افسوس ہے تم کو اس بات کا؟ ہاں زاہدہ، مجھے اس بات کا شدید پچھتاوا ہے، سلیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وقتی طور پر غصہ تو سبھی کو آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ سارے رشتے ہی توڑ لیے جائیں۔ اب تو وہ ٹوٹ گئے، زاہدہ نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اور اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتی۔ بھول جاؤ اس بات کو کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے اتنے قریب بھی تھے۔ میں نے اس کی بہت کوشش کی زاہدہ، سلیم آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ میں نے تم کو بھلانا چاہا، تمہارے خیال کو اپنے دل سے الگ کر دینا چاہا، لیکن میں کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکا۔ میں نے تو تمہاری یاد میں دوسری شادی بھی نہیں کی۔ اس سے کیا فائدہ؟ زاہدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مگر میں تم کو پھر سے اپنانا چاہتا ہوں زاہدہ، سلیم نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے بھلا دینا چاہتا ہوں، ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مگر یہ تو ناممکن ہے سلیم، زاہدہ نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ صورت تو موجود ہے زاہدہ، بشرطیہ تم بھی ایسا چاہو، ہم دونوں پھر سے یکجا ہو سکتے ہیں۔ زاہدہ کے دماغ کے تار یک بارگی جھنجھنا اٹھے۔ سلیم جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ بھلا کون نہیں جانتا کہ وہ صورت کیا تھی؟ ایک اور صرف ایک ہی صورت تھی اور اس کا خیال کر کے زاہدہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے متوحش سوالیہ نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے اپنے سوالات کے جواب مانگ رہی ہو۔ اگر تم محض صرف ایک شرعی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایسے شخص سے نکاح کر لو جو ایک دو دن کے بعد تم کو طلاق دے دے تو اس کے بعد ہم دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، پھر ہم دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ نہیں سلیم نہیں، زاہدہ نے لڑز کر کہا۔ شادی بیاہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ایک بار جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ محض ایک شرعی ضرورت ہوگی، سلیم نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس شرط کی تکمیل کے بغیر ہم دونوں دوبارہ یکجا نہیں ہو سکتے، اس لیے۔ لیکن بھلا ایسا کون شخص ہوگا جو آج نکاح کرے اور کل طلاق دے دے؟ زاہدہ نے آہستہ سے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ سلیم مشکل ہی اس کی آواز سن سکا۔ ہم دونوں مل کر ایسے کسی آدمی کو تلاش کر سکتے ہیں، سلیم نے کہا۔ ایسا آدمی مل جانا کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے، تلاش کرنے سے مل سکتا ہے اور ہم دونوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ وہ ابھی آگے بھی شاید کچھ اور کہتا، لیکن اسی وقت عائشہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کی آمد کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سلیم چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے بہت آہستہ سے زاہدہ سے کہا، میری بات پر غور کرنا، اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ سلیم کے چلے جانے کے بعد زاہدہ کے دل و دماغ میں ایک ہی ہلچل مچ گئی۔ سلیم نے ایسی تجویز پیش کی تھی جس کے بارے میں خود اس کا اپنا ذہن تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ تجویز خود سلیم کی طرف سے آ رہی تھی۔ یعنی سلیم اس بات کے لیے تیار تھا کہ زاہدہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر کے
اس کی بیوی بن جائے اور پھر اس شخص سے طلاق حاصل کر کے سلیم سے نکاح کر لے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیم اس مفاہمت اور مصالحت کے راستے پر اس حد تک آگے جا سکتا ہے۔ طلاق کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا اور کسی دوسری جگہ زاہدہ کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اسے جو بھی بر ملتے تھے وہ سب اس کے لیے ناقابل قبول ہوتے تھے۔ اب تک کسی ایسے شخص کا پیغام اس کے لیے نہیں آیا تھا جسے وہ قبول کر سکتی۔ ایک ایک لمحہ کر کے وقت گزر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں بدلتے جا رہے تھے، اور کوئی دن جاتے تھے کہ بالوں میں چاندی کی تار نمودار ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر کیا ہوتا؟ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد ایک ہولناک سناٹے، غم انگیز ویرانی اور مایوس کن تنہائی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب تو عارفہ اور اس کا شوہر بھی نہیں رہے تھے۔ جب تک عارفہ زندہ تھی تو وہ بہرحال ایک بہت بڑا سہارا تھی اور اس پر ہر لحاظ سے اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہی تھی۔ نہ وہ نہ اس کا شوہر، دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لے دے کر ایک اماں تھی، سو وہ کتنے دن تک ساتھ رہ سکتی تھیں؟ ان کی عمر تیزی سے ڈھل رہی تھی، اور جب اماں بھی نہ رہیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سوچتے سوچتے وہ کانپ گئی۔ یا خدا، آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس کے دماغ نے خود بخود کسی خودکار انداز میں اس کے ارد گرد موجود بہت سارے مردوں کو ٹٹولنا اور کھنگالنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کون کون، کیا کوئی ایسا؟ اور یکایک اس کو اپنے وجود سے شرم سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیسے خیالات تھے جو اس کے دماغ میں آنے لگے تھے؟ وہ ان خیالات سے لڑنے اور انہیں اپنے دماغ سے نکال پھینکنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گئی۔ سلیم نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے بارے میں زاہدہ نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کا زبان پر لانا آسان نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اپنے احساب میں اتنی مضبوطی پیدا نہیں کر پائی تھی کہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر سکتی، لیکن یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ماں کو اعتماد میں نہ لے۔ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس کے کئی روز کے بعد سلیم پھر اس کے گھر آیا اور اس نے موقع نکال کر اسے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک آدمی کو تلاش کر لیا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ میرا ایک دور کا عزیز ہے، لیکن وہ اور اس کی ماں دونوں میرا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ کیا تم کو یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے گا؟ زاہدہ نے گردن جھکا کر آہستہ سے پوچھا۔ فرض کرو کہ نکاح کے بعد اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو؟ ایسا نہیں ہوگا، سلیم نے کہا۔ نکاح سے پہلے میں اس کے ساتھ تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ تم خود اس سے بات کر لینا۔ تم خود اس کو یہ بتا دینا کہ محض شرعی ضرورت کے تحت اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور اس ضرورت کی تکمیل کے فوراً بعد تم اس سے طلاق لے لو گی۔ تم بہت بچکانہ باتیں کر رہے ہو سلیم، زاہدہ نے برہمی کے ساتھ کہا۔ عورت کہاں سے طلاق لے لے گی؟ طلاق دینا تو مرد کا حق ہوتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے یا نہ دے۔ اگر وہ طلاق نہ دینا چاہے تو عورت کو عدالتوں کے چکر لگوا کر اسے بوڑھا کر دیتا ہے اور طلاق نہیں ہو پاتی۔ اوہو، تم میرا مطلب نہیں سمجھی، سلیم نے کہا۔ یہ بات تو میں خود اس سے طے کر لوں گا۔ پہلے ہی یہ نکاح اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ اس کو 2-1 دن کے اندر ہی طلاق دینی ہوگی، اور یہ سب کچھ میں خود ہی اس کے ساتھ طے کر لوں گا۔ تم سے ملاقات کے لیے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس کو دیکھ لو، اسے بات چیت کر لو اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے سلیم، زاہدہ نے پریشانی کے ساتھ کہا۔ میں کسی ایسے شخص سے بس یوں ہی وقتی طور پہ نکاح؟ یہ تم شوقیہ تو نہیں کر رہی ہو؟ سلیم نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ضرورتاً کیا جا رہا ہے، اور میں جو تم سے دوبارہ نکاح کر کے زندگی بھر تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، خود تم کو اس بات کی اجازت دے رہا ہوں، بلکہ اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ تم ایسا کر لو تاکہ میری اور تمہاری یکجائی کے لیے راستہ صاف ہو سکے۔ تو پھر تم کو کیا پریشانی ہے؟ میں اماں سے پوچھوں گی، زاہدہ نے آہستہ سے کہا۔ دیکھو وہ کیا کہتی ہیں۔ تم نے ان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ابھی تک؟ سلیم نے پوچھا۔ نہیں، زاہدہ نے جواب دیا، میں نے اماں سے ابھی تک اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، سلیم نے کہا، پہلے تم ان سے بات کر لو، اور اس کے بعد میں خود بھی ان سے بات کر لوں گا اور اس شخص سے ان کی بھی ملاقات کرا دوں گا۔ اصل بات تو تمہاری رضامندی کی ہے۔ اگر تم رضامند ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا، باقی سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اچھا، تو پھر میں اماں سے بات کرتی ہوں، زاہدہ نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد سلیم وہاں سے چلا گیا۔ زاہدہ کو تقدیر ایک موقع دے رہی تھی۔ طلاق کے بعد اتنے سال گزر گئے تھے، اتنا وقت گزر گیا تھا اور کہیں کوئی بات نہیں بن رہی تھی، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ بات بننے کی امکانات بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔
سلیم لاکھ برا سہی، لیکن اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور ایک بار پھر رجوع کرنا چاہتا تھا، اور اس بات کی قوی امکان تھے کہ اس بار دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف ہو اور وہ دونوں مستقلاً ساتھ رہیں۔ زندگی نے ان کو بہت سارے سبق سکھا دیے تھے اور دونوں کو ہی عقل آ گئی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کی اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن بات تو کرنی ہی تھی۔ صرف ایک ماں ہی تو ایسی ہستی تھی جس سے وہ اس بارے میں گفتگو کر سکتی تھی، اور جب اس نے ہمت کر کے عائشہ کو سلیم کی تجویز کے بارے میں بتایا تو عائشہ نے آہستہ سے کہا، مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ اگرچہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں ایسی ہی کوئی بات موجود ہے، ورنہ اس کو یہاں چکر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں اس کی دلچسپی کا کون سا سامان موجود تھا؟ پھر آپ کی کیا رائے ہے اماں؟ زاہدہ نے پوچھا۔ اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو یہ بڑی بات ہے، عائشہ نے کہا، اور اگر تم دونوں کے دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہر بات کی پیش گوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جہاں تک اختیار کا تعلق ہے تو مرد کو کسی بھی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دینے کا اختیار حاصل ہے، اس پر تو کوئی پابندی لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ بات بالکل ٹھیک تھی، مرد کے اس اختیار کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دونوں ماں بیٹیوں کے درمیان اس موضوع پر خاصی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اور عائشہ نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ زاہدہ کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن یہی کہ اس آدمی سے سلیم پہلے ہی سارے معاملات طے کر لے۔ 2 دن کے بعد سلیم پھر آیا اور زاہدہ نے اس کو اپنی اور اپنی ماں کی رائے سے آگاہ کر دیا۔ عائشہ نے خود بھی سلیم سے اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی، وہ اس آدمی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی تھیں جس کو سلیم نے اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ نکاح کے لیے چنا تھا۔ غریب، شریف اور پڑھا لکھا آدمی ہے، سلیم نے کہا، میں اس سے بات کر چکا ہوں اور وہ ہر طرح سے راضی ہے۔ میں اس کو یہاں لے آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملاقات کرا دوں گا، آپ خود بھی اس سے بات کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، عائشہ نے کہا، تم اس کو یہاں لے آنا، ذرا میں خود بھی اس سے بات کر لوں گی۔ سلیم اگلے ہی دن اس شخص کو ان لوگوں سے ملانے کے لیے ان کے گھر لے آیا۔ اس شخص کا نام منظور احمد تھا اور وہ سلیم کا دور کا رشتہ دار تھا۔ عائشہ اور زاہدہ نے اس کو دیکھا، وہ سلیم کا تقریباً ہم عمر تھا اور اس کے انداز میں، بات چیت میں، طرز و عمل میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، ایک وقار تھا، اور اس شخص میں دھیما پن معلوم ہوتا تھا۔ جیسا آپ لوگ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، منظور احمد نے کہا۔ سلیم بھائی نے مجھے ساری صورتحال بتا دی ہے، میں مسئلے کی نازک نوعیت کو سمجھ رہا ہوں اور اس کے حل کی تمام کوششوں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نکاح کے 1 دن کے بعد ہی تم کو زاہدہ کو طلاق دے دینی ہوگی، عائشہ نے صاف اور واضح الفاظ میں اس سے کہا۔ جی ہاں، منظور نے کہا، مجھے علم ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بس تو پھر اگلے جمعے کی شام کو نکاح رکھ لیتے ہیں، سلیم نے کہا۔ اور خالہ، آپ اپنے سارے پاس پڑوس والوں کو بتا دیجئے کہ زاہدہ کا نکاح ہو رہا ہے، اور اسکول میں تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ زاہدہ کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے۔ ہاں، میں تمہارا مطلب سمجھ گئی، عائشہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ کل میں اپنی والدہ کو بھی لے کر آ جاؤں گا اور آپ لوگوں سے ملوا دوں گا، منظور احمد نے کہا۔ زاہدہ کی سہیلیوں، دوستوں اور بہی خوابوں کی اس خبر سے بہت خوشی ہوئی کہ زاہدہ کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کی تقریب اگرچہ مختصر تھی، تاہم ان کی تشہیر کافی ہو چکی تھی، اور ان لوگوں کا اصل مقصد یہی تھا۔ سلیم خود اس نکاح میں شریک نہیں تھا اور کسی کو اس بات کی توقع بھی نہیں تھی کہ وہ اس نکاح میں شریک ہوگا۔ منظور احمد کی والدہ کے علاوہ لڑکے والوں کی طرف سے محض چند عورتیں اس تقریب میں شریک تھیں۔ نکاح ہوا اور مہمانوں کے چائے وغیرہ سے تواضع کی گئی۔ یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ کھانا نہیں ہوگا، وہ لوگ دلہن کو رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ منظور احمد ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ کسی دفتر میں ملازمت کرتا تھا اور اس کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹیوں کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا۔ منظور احمد اپنی 3 بہنوں سے چھوٹا تھا اور گھر بھر کا راج دلارا تھا۔ غربت کے سائے میں محبتوں کی جس قدر فراوانی ممکن تھی، وہ سب منظور احمد کو ملی۔ وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا اور بہنیں اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ والدین اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے محدود وسائل بھلا ان کو اس بات کی اجازت کہاں دیتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے منظور احمد کو اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کی تھی۔ ایک غریب اور کم آمدنی والے آدمی کے لیے 3 بیٹیوں کی شادی کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ منظور احمد کے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی
تب کہیں جا کر تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو سکیں، اور آخری بیٹی کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد منظور احمد کا باپ اس دنیا سے سدھار گیا۔ منظور احمد اس وقت میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد کے حالات منظور احمد کے لیے خوشگوار اور سازگار نہیں تھے۔ اسے اپنی ہی محنت اور جدوجہد سے آگے پڑھائی کرنی تھی۔ بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ ایک بہن تو کراچی میں تھی۔ کسی نہ کسی طرح منظور احمد نے بھی کام کر لیا۔ اس کے آگے پڑھائی کے لیے حالات سازگار نہیں رہے اور اس کو نوکری کرنی پڑی۔ ماں کے بہت اصرار پر اس نے شادی کر لی، اگرچہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تینوں بیٹیوں کی رخصت ہو جانے کے بعد ماں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ گھر میں جلد از جلد بہو آ جائے۔ منظور احمد کی شادی نسیمہ نامی ایک لڑکی سے ہو گئی اور نسیمہ اس گھر میں آ گئی۔ شادی کے بعد کافی عرصے تک نسیمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی ساس دن رات اس فکر میں لگی رہتی تھی کہ اس کے بیٹے کا گھر سونا ہے، اور وہ شدید انتظار میں تھی کہ اس کا بیٹا صاحب اولاد ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے سلیمہ کے ماں بننے کے آثار نمودار ہوئے اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ منظور کی ماں کو اپنی زندگی کی بہت بڑی خوشی ملنے والی تھی۔ اس کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوتا دے، لیکن اگر پوتی بھی ہوتی تو وہ بھی خدا کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کر لیتی۔ اسے تو بس یہی چاہیے تھا کہ اس کے بیٹے کی کوئی اولاد ہو جائے، لیکن تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نسیمہ تو کسی بھی بچے کو جنم نہ دے سکی اور وہ ماں بن ہی نہیں سکی۔ زچگی کے قریب اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ وہاں اس نے قبل اس وقت ایک بچے کو جنم دیا، لیکن زندہ حالت میں نہیں، مردہ حالت میں۔ وہ ایک مری ہوئی نامکمل بچی تھی جو اس کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نسیمہ خود بھی مر گئی۔